الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب احیاء العلوم میں عقل کی اقسام پر جو بحث ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کا کچھ مطالعہ کر رہے ہیں، اور پہلی قسم کا مطالعہ پچھلی نشستوں میں تقریباً جو ہے مکمل کر چکے تھے۔ اس بحث کے آخر میں، پہلی قسم کے ہی آخر میں امام غزالی ایک اہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے، اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے جلا کہتے ہیں۔ اس طرح آنکھ مطلب پیشانی سے ممتاز ہے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جس سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے ایک مثال کے ذریعے، جو پہلی قسم میں ہم نے عقل کی تعریف پچھلی بار اس پر پڑھی تھی کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز ہے۔ سو فرماتے ہیں کہ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے، یعنی مطلب یہ کہ آئینہ ایک جسم ہے، ایک مادے کا ٹکڑا ہے، ایک جسم ہے جو احاطہ کرتا ہے، جگہ کو گھیرتا ہے، لیکن وہ دوسرے اجسام سے ممیز ہے اس بنا پہ کہ اس جسم کے ذریعے، جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں، اس میں صورتوں اور رنگوں کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اپنی صورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے اس جسم میں جو آئینہ ہے اور دوسرے اجسام میں؟ تو فرماتے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی قوت ہے، خاص قسم کی قوت ہے۔ امام غزالی اصل میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ اصل عربی میں جو امام نے استعمال کیا وہ صفت کیا، لیکن قوت بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں ہمارے پاس دو جسم ہیں، ایک جسم کو ہم آئینہ کہتے ہیں، جسم بمعنی کوئی ایسی چیز جو جگہ کا احاطہ کرتے ہے، یہ جسم کی تعریف ہے، آئینہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیوار ہے، یہ بھی جسم ہے۔ تو ان دو اجسام میں یہ جسم نمبر 1 ہے، ایک الف ہے اور جسم بے ہے، ان دو میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی جسم ہیں، دونوں جگہ گھیرتے ہیں، دونوں مادے ہیں، مادی چیزیں ہیں، دونوں مادے سے بنے ہیں۔ تو جو چیز آئینے کو دیوار سے، ان دونوں میں فرق واضح ہے کہ آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں جیسی کی ہے، اور دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، دیوار میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا فرق ہے ان میں فرق یہی ہے کہ آئینے میں ایک صفت ہے جس کو صفت جلا کہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی جو صفت ہے، جلا کی جو صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے جو ہے ان میں چیزیں جو ہیں انعکاس کرتی ہیں، اور دیوار میں وہ صفت نہیں ہے، دیوار میں دوسری صفات ہیں اس وجہ سے۔ اور یہ صفات جو ہیں ظاہر ہے آئینے میں کوئی اس کی آئینے کی ذاتی صفات نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی یہ صفات کام کرتی ہیں. تو اسی مثال کو لے کے امام غزالی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل ایک طرح کا آئینہ، عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز نہیں ممیز ہے، یعنی فرق کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ وہ کالمرات التی تفارق غیرها من الاجسام فی حکایت الصور والالوان بصفت اختصت بها وہی الثقالہ، وہ جلا کی صفت ہے، ثقل کی صفت ہے. تو عقل ایک آئینے کی طرح ہے دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے، اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص صفت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے جلا کہتے ہیں، جسے ثقل کہتے ہیں. ثقل اردو میں ثقل بھی استعمال، صاد کاف لام. اسی طرح اب اس مثال کے ذریعے عقل کی بات واضح کریں. اس طرح آنکھ مثلا پیشانی سے ممتاز ہے. پیشانی سے آپ نہیں دیکھ سکتے، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آنکھ میں وہ اعصاب موجود ہیں جس سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور پیشانی میں وہ صلاحیت، وہ اعصاب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے ہے. اس پہ غور کریں ذرا. چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ تُفَارِقُ الْجَبْ فِي الصِّفَاتِ وَهَيَّأَتْ بِهَا استعدت للرؤيا فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤيا. ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے. تو فرماتے ہیں عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا، عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے، علم آنکھ کا دیکھنے سے. اشیاء دیکھنا تو ایک عمل ہے ظاہر ہے. دیکھتا ہوں امام غزالی کی اصل عبارت دیکھنی چاہیے. تو امام کی اصل عبارت یہ وہ کالمرات ہے. عقل جو ہے آئینے کی طرح ہے، التی تفارق وغیرہ من الصفیق بصفت اختص بها قال وكذلك العين تفارق جبت فيها حیات وصفات باستعدت للرؤيا فنسبت هذه الغریزہ، اس صفت اور قوت کی جو نسبت ہے علوم سے ویسی ہے جیسے آنکھ کی ہے دیکھنے سے. ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح ہے. تو یہاں جو اصل میں آنکھ اس طرح چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے. تو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اور عقل سے جانتے ہیں. تو علوم کا تعلق، زیادہ صحیح عبارت یہ ہونی چاہیے تھی کہ آنکھ کا دیکھی گئی اشیاء سے وہی عقل کا علم سے وہی تعلق ہے جیسے آنکھ کا دیکھی گئی اشیاء سے، یعنی آبجیکٹ سے تعلق ہے. تو علم جو ہے وہ عقل کا، یا ثمرہ اس کو کہہ دیں. اس میں 3 چیزیں، ایک تو آپ کے پاس آلہ ہے، اور دوسرا جو ہے پروسیس ہے، عمل، پروسیس. تو عمل یہاں جو ہے دیکھنے کا ہے، اور عمل یہاں جو ہے یہ جاننے کا ہے. اور اس پروسیس کا جو ثمرہ ہے یہاں وہ علم ہے،
اور یہاں وہ اشیاء ہیں. تو آنکھ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عقل دیکھتی ہے؟ تو آنکھ میں وہ صفت ہے دیکھنے کی، یا غریزہ ہے، یا قوت ہے. اسی طرح علم میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں؟ نظری علوم وہ ایک صفت ہے، ایک غریزہ ہے. تو یہ سب جو اپنی ان مثالوں کے ذریعے اپنی جو انہوں نے تعریف کی تھی عقل کی، اس کو جو ہے عام فہم مثالوں سے اور تشبیہ سے یہاں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب، تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ عقل کے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ عقل علم حاصل کرتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اس لحاظ سے جو سمجھایا، جو پہلا مطلب ہے عقل کا یہاں، اس میں مسلمان اور کافر ایک لحاظ سے بالکل برابر ہیں، کیونکہ مسلمان بھی آنکھ رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے اللہ نے دونوں کو دی ہے، اور عقل میں بھی ایک صفت ہے، تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے. اس بنیاد پہ جو ہے مسلمان، یہاں تک جو فرمایا، وہ مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں. مسلمان بھی وہی عقل استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی وہی آنکھ استعمال کرتا ہے اپنی بنیاد میں. ظاہر عقل میں تفاوت ہے، جیسا کہ آنکھ میں بھی تفاوت ہوتا ہے، لوگوں کی جو ہے بینائی میں بھی تفاوت ہوتا ہے. تو عقل میں تو اس سے زیادہ تفاوت ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے لوگوں کے مراتب میں. اس پہ آگے بحث آئے گی. لیکن یہ کہ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ اس مثال کے ذریعے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنیادی طور پہ یہاں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ اللہ نے صفت دی ہے ہر ایک کو، انسانوں کو، یعنی اور وہ صفت اپنی بنیاد میں جو ہے وہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے. ہاں، اس کے بعد جو ہے اس صفت کو جو اس پہ محنت کرے گا، جو اس کو نکھارے گا، سنوارے گا، جس طرح آئینے کو اگر مطلب آپ صاف ستھرا رکھیں گے، اس کو نکھاریں گے، سکھاریں گے، تو اس میں اچھی چیزیں نظر آئیں گی، بہتر چیزیں نظر آئیں گی. اس طرح عقل کا بھی. لیکن اپنی بنیاد میں جو ہے یہاں تک جو امام غزالی نے بات کی ہے، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اچھا، لیکن آگے جو ہے ایک بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے. اس سے جو ہے پھر ایون اس قسم میں، جو اس پہلی قسم میں بھی گو کہ اس کی بنیاد جو ہے فطری صفات ہیں، امام غزالی مسلمانوں اور کافروں میں فرق کریں گے، تو اس کی طرف چلتے ہیں. تو عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا. اب جو آگے بات کرتے ہیں اور جس پہ اس سیکشن کو ختم کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پھر مسلمان اور کافر کا فرق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن و شریعت کا عقل سے کیا تعلق ہے. تو عقل میں تو کافر اور مسلمان برابر ہو گئے بنیادی جو فطری صفت کے لحاظ سے، لیکن جو فرق آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس عقل کا قرآن اور شریعت سے کیا تعلق ہے. اور اس کے لیے آگے ایک بہترین مثال دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے. تو یہ اس کو اب جو ہے گہری نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے اصل عبارت دیکھتے ہیں، تاکہ جو ہے ترجمے کے بارے میں جو ہمیں پورا اعتبار ہو جائے. تو یہاں فرما دیا کہ فنسبت اس عقل کا جو فنسبت عقل، اس وصف جس کا نام ہم نے عقل رکھا ہے، اس کا علوم سے وہی تعلق ہے جیسے آنکھ کا جو ہے دیکھنے سے. اور فرمایا نسبت قرآن و نسبت القرآن و شرع الی ھذا الغریضہ، یعنی اس عقل فی سیاقہا، اس سیاقہا سے مراد جو ہے اپنے عمل. تو یہ ترجمے میں اس کو مس کر گئے. ونسبت القرآن والشرع الی ھذا الغریض فی سیاقہا الی انکشاف العلوم. یہ ساری عبارت چھوڑ گئے. الی انکشاف، تو علوم کو اس سیاق میں علوم کے انکشاف
علوم کو جو ہے جاننے کے لیے ویسی ہے جیسے نور آفتاب یعنی سورج کی روشنی کا تعلق جو ہے آنکھ سے. فہاکذا ینبغی ان تفہم ھذہ الغریدہ. اب یہ آخری جملہ تو بالکل ہی غلط ترجمہ کیا ہے. اردو ترجمہ کیا ہے کہ عقل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں، یہاں فرمایا کہ فہاکذا ینبغی ان تفہم ھذہ الغریدہ. تو اس طرح جو ہے اس صفت کو سمجھنا چاہیے. یعنی اس طرح کا مطلب اس طرح سے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس مثال کی طرف، آخری جو مثال دی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھنا چاہیے عقلی صفت کا تعلق جو ہے، اور یوں سے جو ہے ان دونوں مثالوں کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مثالوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پہلی مثال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی آنکھ کا تعلق جو ہے عقل سے کیا ہے، اور اس کے بعد عقل کا تعلق جو ہے شریعت مطہرہ سے کیا ہے. تو پہلے فرمایا کہ عقل کا تعلق جو ہے، آنکھ کا تعلق جو ہے ونسبت القرآن والشرع شریف وکذالک لا تفارق الجبت فی حیات الارض. اس کا کیا ہو گیا؟ اس ہو گیا. فرماتے ہیں اس صفت یعنی صفت عقل کا تعلق علوم سے وہی ہے جو آنکھ کا تعلق جو ہے دیکھنے سے، اور قرآن اور شرع شریف کا اس صفت یعنی عقل کی صفت سے علوم کے انکشاف کے سیاق میں وہی تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کا آنکھ سے تعلق ہے. یوں سمجھنا چاہیے اس صفت کا تعلق. فہاکذا اس صفت کو یعنی صفت عقل کو یوں سمجھنا چاہیے. کیسے سمجھنا چاہیے؟ پہلا ایسے سمجھنا چاہیے جیسے آنکھ کی صفت کا تعلق جو ہے دیکھنے سے. اور کیسے سمجھنا چاہیے؟ جیسا کہ جو ہے آنکھ بینائی کا تعلق جو ہے اور دیکھنے کی قوت کا تعلق جو ہے نور شمس سے ہے. اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح جو ہے نور شمس جو ہے ضروری ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی، اسی طرح جو ہے نور شریعت جو ہے وہ ضروری ہے حقیقی علم کے حاصل کرنے کے لیے اور حقیقی علم کے انکشاف کرنے کے لیے عقل کے ہوتے ہوئے بھی. تو گو کہ اس صفت میں کافر اور مسلمان ایک ہیں بنیادی صفت میں، جیسا کہ کافر اور مسلمان جو ہیں دیکھنے کی صفت میں ایک ہیں، لیکن فرق یہاں ہوتا ہے کہ جب حقیقت کا علم حاصل کرنے کی باری آ جاتی ہے تو پھر کافر اس حقیقت تک اس لیے نہیں پہنچتا کہ وہ نور شمس سے محروم ہے، یعنی نور شریعت سے محروم ہے. تو یہ جو ہے یہ تو ہم نے ٹیکسٹ کو حل کر دیا. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ترجمے کو بھی دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر ختم کریں. تو ترجمہ یہ فرما دیا، چنانچہ عقل کے علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے ہے، اور قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کا عقل سے علوم کے انکشاف، یہاں ہونا چاہیے تھا علوم کے انکشاف کے ضمن میں وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے. اور یہ جملہ تو بالکل انہوں نے غلط ترجمہ کیا. یوں اس عقل کی اس قوت کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح ہم نے اس مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اچھا جی، اب اس آخری جو جملہ ہے شریعت کا تعلق عقل سے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے پھر ختم کریں گے انشاءاللہ. تو اب اس عظیم جو مثال دی ہے انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس کو دو حصوں میں کرتے ہیں. پہلی مثال دی عقل اور آنکھ. اور عقل جو ہے ایک پروسیس ہے سمجھنے کا، اور آنکھ کا ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں دیکھنے کا.
تو عقل جو ہے اس کا جو آبجیکٹ ہیں وہ علوم ہیں، اور جیسے آنکھ کا آبجیکٹ جو ہے وہ اشیاء۔ اچھا، اب دوسری مثال دی، یہ سوال اٹھایا کہ عقل کا شریعت سے کیا تعلق ہے، قرآن اور شریعت سے۔ اس میں تو مسلمان اور کافر برابر، اور اب یہاں جو ہے اس اگلی مثال سے فرق کر، یعنی علم تو کافر کو بھی آتا ہے، جیسے کافر اشیاء کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جس طرح جو ہے اشیاء کو آپ اگر سورج کی روشنی نہیں ہے یا کوئی دوسری روشنی نہیں ہے یا آرٹیفیشل روشنی نہیں ہے، یہ روشنی جو ہے دھیمی ہے، تو اشیاء جو ہے آنکھ کی اس قوت کے باوجود یا تو بالکل نہیں دیکھیں گی، یا بہت دھندلی دکھیں گی، یا بہت دھندلی دکھیں گی، یا ویسی نہیں دکھیں گی جیسے دکھنی چاہیے۔ تو گو کہ آپ اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ آپ اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا حقیقت کو جو دیکھنا ہے وہ ناقص ہے، وہ تام نہیں، وہ مکمل نہیں ہے، وہ ادھورا ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح کافر کے پاس بھی عقل ہے، مسلمان کے پاس بھی عقل ہے، لیکن جیسے سورج کی روشنی کے بغیر یا اس کی ایکویلنٹ روشنی کے بغیر جو ہے جو اشیاء کو دیکھیں گے وہ ناقص دیکھیں گے، یا ویسا نہیں دیکھیں گے جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کافر جو ہے یا وہ مسلمان جو قرآن عقل کے تابع نہیں کرتے قرآن اور شریعت کے، اس کو حقیقت کا جو علم حاصل ہوگا وہ ہوگا تو، لیکن تام نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، ناقص نہیں ہوگا، وہ حقیقت کو دیکھے گا نہیں جیسا کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہنے کا اس مثال سے مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، گو کہ عقل ایک صفت ہے اور ایک قوت ہے جاننے کی، جیسا کہ آنکھ ایک آلہ ہے، یعنی عقل آلہ ہے، اس میں ایک صفت، آنکھ ایک آلہ ہے جس میں صفت ہے دیکھنے کی، اور جس کی مدد سے ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں، گو کہ اور اس میں مسلمان اور کافر میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کافر کی بھی آنکھ سے دیکھتا ہے، مسلمان بھی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی طرح کافر بھی عقل کو استعمال کر کے جو ہے علم حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی عقل کو استعمال کر کے بنیادی علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ اب چوتھی بات، لیکن جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر یا اس کی مساوی مصنوعی روشنی کے بغیر آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی ہم اشیاء کو ویسا نہیں دیکھ پائیں گے جیسا کہ ان کو دیکھنا چاہیے، وہ دھندلی دکھیں گی، وہ حقیقت کے مطابق نہیں دکھیں گی، وہ مکمل نہیں دکھیں گی۔ اسی طرح بالکل اسی طرح
عقل کے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت و شریعت مطہرہ کی روشنی نہ ہو تو عقل کے ہونے کے باوجود آپ حقیقت کا علم ادھورا ہوگا، نامکمل ہوگا۔ آپ حقیقت کو اس طرح نہیں جانیں گے جیسے کہ اسے جاننا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری قوت کے باوجود، اس عقل کی فطری قوت تو ایک بنیاد ہے، اس کے بغیر آپ قرآن مجید بھی نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن یہ ایک ضروری چیز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ضروری شرط ہے، لیکن جس کو آپ لازمی شرط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خود مکتفی شرط نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، حقیقت کا علم حاصل کرنے کی۔ ضروری کو آپ کہیں گے نیسسری، اور خود مکتفی کو کہیں گے سفی۔ جس طرح کے بادل بارش کے لیے ضروری ہے لیکن خود مکتفی نہیں ہے، کیونکہ کئی بار بادل ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اسی طرح عقل قرآن و سنت سے ہٹ کر ایک فطری قوت کے طور پر علم کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ حقیقت کا علم جیسا کہ ہے ویسا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عقل کو استعمال کیا جائے قرآن و سنت کے آفتاب اور قرآن سنت کی سورج کی پر نور پر برکت روشنی میں، ورنہ جو آپ اس کے بغیر جو عقل استعمال کریں گے تو وہ عقل جو ہے آپ کو حقیقت کا ادھورا، نامکمل، دھندلا تصور دے گی۔ تو یہ مطلب کیا بات ہے امام غزالی، یعنی عقل کی ایک بطور اعلیٰ کی تعریف کی پہلی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اعلیٰ جو ہے نامکمل ہے شریعت مطہرہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے، یہاں روکتے ہیں۔